اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہمہ جو رحم ہمہ، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات ہم سب کے علم اور اطلاع میں ہے کہ شعب ابی طالب میں محصوری کا دورانیہ ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینہ کا نہیں، بلکہ یہ ابتلا، یہ مصیبت، یہ آزمائش محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تحفظ کی خاطر تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب نے مسلسل 3 برس جھیلی۔ ان 3 برسوں میں کفار مکہ اور مشرکین نے کیا کیا مظالم نہیں ڈھائے اور کیسی کیسی تکالیف ان محصورین کو نہیں پہنچائیں، یہ تو تاریخ کا بدترین اور سیاہ ترین حصہ ہے۔ کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ ان کو جان سے مار دیں، تاکہ بت پرستی کے خلاف اٹھنے والی یہ آواز اور توحید کی تبلیغ میں بلند ہونے والی یہ توانا صدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ حضرت ابو طالب کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ جناب ابو طالب پیغمبر اسلام اور اللہ وحدہ لا شریک کے سچے دین کی عملی جد و جہد اور اسلام اور داعی اسلام کی نصرت اور مدد کے قلبی اور روحانی عہد سے کیسے اور کیوں کر دستبردار ہو سکتے تھے۔ سامعین گرامی قدر، یاد رکھیے کہ یہ محض اپنے بھتیجے کی زندگی کو بچانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ دین حق اور اس سچے دین کی بقا اور دوام کا مسئلہ تھا، جس کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے اور انہیں اپنے بھتیجے کی دعوت کی حقانیت اور صداقت پر ایمان کی حد تک یقین تھا۔ اس محاصرے اور مقاطعے کے دنوں میں بسا اوقات درختوں کے پتوں اور گھاس پھوس کھا کر پیٹ بھرنا پڑتا تھا۔ بھوک سے بلکتے اور بلبلاتے ہوئے بچے اس قدر شدت سے روتے اور بلبلاتے کہ ان کی گریہ و زاری کی آواز شعب ابی طالب سے باہر دور دور تک سنی جاتی تھی۔ یہ معصوم بچے تھے، یہ کسی کے لینے دینے میں نہ تھے، لیکن اس لیے ستائے جا رہے تھے کہ یہ بنو ہاشم کی اولاد تھے۔ یہ شقاوت، یہ ظلم ایسا ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے نہ الفاظ ہیں اور نہ بیان کرنے کی کسی میں تاب و طاقت ہے۔ محصورین شعب ابی طالب کی مصیبتوں اور مشکلات کو کوئی کیسے کما حقہ بیان کر سکتا ہے، جبکہ تمام محصورین علیحدہ علیحدہ
کیفیات سے دوچار ہو رہے تھے اور علیحدہ علیحدہ وقتوں میں اور دشواریوں سے نبردآزما ہو رہے تھے، لیکن غذا کی نایابی ایک مجموعی ابتلا تھی کہ سب ہی درختوں اور بیری کے پتے کھانے پر مجبور تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تو بکریوں کی مینگنی کی طرح خشک مواد و مادہ بطور فضلہ خارج ہوتا تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی انہی محصورین میں سے ایک تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ بے حد بھوکے تھے اور کوئی شے کھانے پینے کی میسر نہ تھی۔ تاریکی شب میں ان کا پاؤں کسی گیلی چیز سے مس ہو گیا تو انہوں نے اس کو اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال لیا اور نگل گئے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ کم از کم دیکھتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہی حضرت سعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات میں پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلا اور پیشاب کرنے لگا تو جہاں میرا پیشاب گر رہا تھا وہاں سے مجھے کسی چیز کی آواز آئی۔ میں نے اسے اٹھایا تو ایک اونٹ کا خشک چمڑا کا ٹکڑا تھا۔ میں نے اسے دھویا، پھر جلایا اور اسے راکھ بنایا، پھر اسے کوٹا، پھر اسے پانی میں ملایا اور پھر 3 دن تک اسے میں کھاتا رہا اور اپنی گرسنگی اور بھوک کا علاج کرتا رہا۔ یعنی اپنی بھوک سے اس طرح میں لڑتا رہا۔ ان آلام و مصائب کے باوجود جن کی ایک معمولی سی جھلک یہاں پیش کی گئی ہے، ورنہ ضخیم کتاب کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی ممکن تھا، لیکن یہ سید و سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عزم اور ارادہ، جس میں کوئی لچک نہیں آئی اور نہ ہی کسی دوسرے ساتھی کے پائے استقامت میں لغزش و لرزش پیدا ہوئی۔ حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری تندہی اور جوش و خروش کے ساتھ اپنے کام یعنی تبلیغ اسلام میں مصروف رہے اور متعدد سیاہ بختوں کی تقدیر کو صیقل کرتے رہے، روشن کرتے رہے اور براق فرما کر شمع ایمانی سے قلوب کو منور، ارواح کو مسخر اور افکار کو پاکیزہ تر فرما کر اعمال کو ایسا معیاری اور مثالی جلا بخشی کہ گلہ بانوں کو سلطانی جہاں کی خلطیں بخش دیں۔ یہ محاصرہ بعثت و نبوت کے 7ویں برس محرم الحرام کے مہینے میں شروع ہوا۔ اس کا دورانیہ 3 طویل سیاہ برسوں پر محیط ہے اور اس محاصرے کی شدت کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہر دل زندہ اور قلب مومن کو حسب توفیق ہو گیا ہوگا۔ بالآخر نبوت کے 10ویں برس اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ ظلم و ستم کی اس داستان کو خود اہل مکہ نے چاک کر دیا اور رحمت عالم و عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے محصور ساتھیوں کے ساتھ شعب ابی طالب سے نکل کر پھر
مکہ مکرمہ میں رونق افروز ہو گئے، چونکہ ان اسباب سے آگاہی ہمارے ایمان کی پختگی کا موجب ہوگا۔ اس لیے ان واقعات کو ذرا تفصیل کے ساتھ عرض کرنے کی سعادت سے اگلی نشست میں بہرہ مند ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ رب العالمین جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، آمین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔